دنیا میں آخر یہ سب انتشار کیوں ہے؟ یہ جنگیں، نفرتیں، تشدد، ایسا کیوں؟ کیا یہ سب اچانک ہوا؟ نہیں، یہ سب صدیوں پر محیط غلامی، کولونیزم اور طاقتور ملکوں کے تکبر کا نتیجہ ہے، جنہوں نے دنیا کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈالا اور کمزور قوموں کو استحصال کا شکار بنایا۔ آج دنیا میں جو بے چینی اور انتشار ہم دیکھتے ہیں وہ اچانک یا بے ترتیب نہیں ہے، یہ صدیوں پر محیط حکومت، غلامی اور تکبر کا نتیجہ ہے۔ یورپ جو انڈسٹریل ریولوشن یعنی صنعتی انقلاب سے طاقتور ہوا نے بے پناہ دولت، جدید ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت حاصل کی۔ باب کے انجن یعنی سٹیم انجن، ریلوے، ٹیلی گراف اور جدید ہتھیاروں نے انہیں دنیا کے باقی حصوں پر فوقیت دی، اور اس کے ساتھ آیا ایک خطرناک نظریہ اپنی نسل اور ثقافتی برتری کا کہ ہماری نسل سب سے عظیم ہے، ہم سپیریئر ہے دوسرے لوگوں سے، ہم جیسا کوئی نہیں۔ اس برتری یعنی سپیریورٹی کے تحت یورپی طاقتوں نے دنیا کو کالونیز میں تقسیم کیا، جہاں زمینیں، وسائل یعنی ریسورسز اور لوگ صرف یورپ کے فائدے کے لیے استحصال کا شکار ہوئے۔ مثال کے طور پر برٹش انڈیا، لاکھوں لوگ بھاری ٹیکسز ادا کرنے پر مجبور تھے، انڈیگو اور کاٹن جیسے کیش کراپس اگانے پر مجبور کیے گئے، اور قوانین ایسے بنائے گئے جو صرف برطانیہ کی معیشت کے فائدے میں تھے۔ بھوک اور قحط نے ملک کو تباہ کر دیا، جبکہ دولت برطانیہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ سلطنت دعویٰ کرتی تھی کہ وہ لوگوں کو سیولائز کر رہی ہیں، یعنی ان کو تہذیب دے رہی ہے، تہذیب سکھا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ صرف استحصال اور غلامی تھی۔ اس کے بعد ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ نے لاکھوں افریقیوں کو ان کے گھروں سے چھین کر امریکہ میں غلام بنا دیا۔ انسانی زندگی کو صرف پراپرٹی سمجھا گیا، خاندان ٹوٹے اور ثقافتیں دبا دی گئی۔ یورپی طاقت یہاں نہیں رکی، امریکہ، برٹشرز، فرینچ وغیرہ نے انڈونیشیا تک وسائل نکالے، قوانین تھوپے اور معاشروں کو اپنی امپیریل خواہشات کے مطابق ڈالا۔ ٹیکنالوجی اور سائنس بھی طاقت کے آلات بن گئے، ریلوے فوجوں کی حرکت آسان بناتے، ٹیلی گراف فوری رابطہ ممکن بناتے، اور ہتھیار حکومت کی برتری کو یقینی بناتے۔ تعلیم، قانون اور مذہب اکثر کنٹرول کے لیے استعمال ہوتے اور مقامی شناخت کو دبانے کے لیے۔ یورپ کا تکبر صرف کالونیز تک محدود نہیں رہا، انہوں نے ورلڈ وار 1 شروع کی، جس میں تقریباً 16 سے لے کے 17 ملین لوگ ہلاک ہوئے اور 21 ملین سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ 2 دہائی یعنی 20 سال بعد یورپ نے دوبارہ دنیا کو ورلڈ وار 2 میں دھکیل دیا، جسے جرمنی کے ہٹلر نے شروع کیا، جس میں 17 ملین سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی اور دنیا کے نقشے بدل گئے۔ یہ جنگیں براعظموں یعنی کانٹیننٹس کو غیر مستحکم کر گئی، سرحدیں تبدیل ہوئی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ یہ سب یورپی خواہشات کی انتہا کی نشانی ہے۔ جب یورپ اور بعد میں امریکہ نے عالمی سطح پر طاقت استعمال کی تو نتائج گہری اور وسیع تھے۔ جنگی سرحدوں میں تبدیلیاں اور غیر ملکی مداخلت نے معاشروں کو تباہ کر دیا۔ ممالک ایسے سرحدوں میں بند کر دیے گئے جو انہوں نے خود نہیں منتخب کیے، معاشیتیں غیر ملکی مفاد کے لیے ڈالی گئی، اور کمیونٹیز نسلی یا مذہبی بنیاد پر تقسیم ہو گئی۔ یہ سب سیاسی بے چینی، سماجی انتشار اور تنازعات کے بیچ بو گئے جو آج بھی موجود ہے۔ سخت حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا کے زیادہ تر مسائل، جنگیں، انقلاب، مہاجرین کے بحران اور معاشی عدم مساوات، صدیوں کی غلامی، کالونیز، تکبر اور عالمی جنگوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔ سپیریئر ریس کا خیال ناقابل بیان ظلموں کو جائز ٹھہراتا رہا، اور متاثرین کے پاس اپنی تقدیر پر
कोई कंट्रोल नहीं था। आज भी ताकत चंद हाथों में मरकूज है। टेक्नोलॉजी, सन्नत और फौजी ताकत आलमी सियासत पर असर डालती रहती है। अक्सर कमजोर ममालिक के नुकसान पर आम लोग इसके नताइज भुगतते हैं और फैसले जो सदियों पहले किए गए आज भी उनकी जिंदगियों पर असर डाल रहे हैं। आज की बेचैनी को समझने के लिए हमें तारीख को ईमानदारी से देखना होगा। सल्तनतों, गुलामी, कॉलोनीज, उनके पीछे तकब्बुर और वो जंगें जो उन्होंने पैदा की, सिर्फ इन हक़ाइक़ को कबूल करके हम दुनिया में मौजूद मुस्तकिल अदम मसावात, तनाज़ात और बेचैनी को समझ सकते हैं। ये सिर्फ सब कुछ यूरोप और अमेरिका की वजह से हुआ। इस पूरी दुनिया में बेचैनी के जिम्मेदार सिर्फ यूरोप और अमेरिका है।